السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام چینل اردو کا یہ ایک خصوصی جو آج پورا دن منا رہے ہیں عید المبارک کے حوالے سے، اس میں روحان بن شمس ایک میزبان کی صورت میں ایک پھر آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ کوئی 5 سال پہلے کی بات ہے ناظرین کرام، آپ یقین نہیں کریں گے کہ اسلام چینل اردو پہ پہلا جو میں نے لائیو شو کیا تھا وہ عید ہی کے روز کیا تھا۔ میں اور نعمان بھائی بیٹھے ہوئے ہم جو لائیو شو کر رہے تھے اور اس دن میں اتنی تالیاں بجا رہا تھا، جب میں بات کر رہا تھا نا تو میں ایسے بات کر رہا تھا بار بار کر کے، اور نعمان بھائی نے بریک میں آ کے کہا تھا بھائی اس کے ہاتھ باندھ دو، یہ تالیاں بہت بجا رہے ہیں۔ آج میں کوشش کروں گا کہ آج کی عید کے دن جو ہے وہ تالیاں بالکل بھی نہ بجیں، آپ لوگوں سے گفتگو ہو۔ یہاں پہ ہمارے پاس جو خوبصورت مہمان موجود ہیں ان سے گفتگو ہو، کچھ اور جو حضرات ہمارے ساتھ مہمان شامل ہوتے رہیں گے ان سے گفتگو کریں، اور عید کو جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خوشی کا پرمسرت موقع بنایا ہے، اسے پوری دنیا کے اندر ایک عید کی صورت میں آج جو منایا جا رہا ہے، مسلمانوں کی پوری تعداد جتنی اللہ تعالیٰ کے شکرانے ادا کر رہی ہے، جتنے جو ہے وہ میٹھے آپس میں ان کا تبادلہ کیا جا رہا ہے، میٹھے کلمات کا تبادلہ کیا جا رہا ہے، بچھڑوں سے ملاقاتوں کے بہانے بنائے جا رہے ہیں، رشتہ داروں سے ملنے کی توجہ اس کو دوبارہ سے سمجھیں اس طرف مبذول ہو رہی ہے، تو ہماری کوشش ہوگی کہ چینل کے ذریعے سے آپ سے بھی بات چیت ہو، کچھ آپ کے حال احوال سنیں، کچھ اپنے حال احوال سنائیں۔ اور عید کی صبح سے میں تو دیکھ رہا تھا کہ نعمان بھائی نے تذکرہ بھی کیا، بڑا خوبصورت جو ایک یہ محفل کا سما اسلام چینل اردو پہ یہاں پہ ٹھہرا ہوا ہے، اس کو لے کے تھوڑا سا آگے چلیں اور آپ کے ساتھ 7:30 بجے تک انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ آگے چلتے جائیں۔ سب سے پہلے میری گزارش ہوگی شیخ محمد افضل خان صاحب سے، یہاں پہ حافظ صاحب جن کو آپ جو ہے وہ دیکھتے رہے ہیں پچھلے 3 سال سے مسلسل یہاں پہ بھی پروگرامات کرتے رہے، ماشاءاللہ سے جو ہے وہ مصر سے فارغ التحصیل ہیں، خوبصورت آواز کے اندر تلاوت کرتے ہیں، اچھے انداز کے ساتھ بات کرتے ہیں، ان کی بات مجھے ہمیشہ بڑی اچھی لگتی ہے کہ سلجھی ہوئی صاف ستھری اور آسان الفاظ میں کرتے ہیں، تو ہماری ان سے گزارش ہوگی کہ ان سے بھی گفتگو رکھیں، ان کی تلاوت بھی سنیں، اور میرے ساتھ میری دائیں جانب جو ہیں وہ آپ کی جانے پہچانے، یہاں پہ مسلسل آپ اسلام چینل اردو پہ رمضان کے درمیان دیکھتے رہے ہیں سید نعمان شاہ بخاری صاحب کو، تو شاہ جی بھی موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کریں گے۔ ان کی جو ہے وہ پردیس میں عید گزر رہی ہے، ہیں جو ہے وہ پاکستان سے عید گزارنے پردیس آئے ہوئے، ہم پردیسی دیس جاتے ہیں، یہ دیس سے پردیس آئے ہوئے ہیں، تو ان سے بھی پوچھیں گے کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے، کیا کرامت ہے کہ ان کی پردیس میں عید گزری ہے۔ لیکن میری گزارش ہوگی پہلے شیخ صاحب سے کہ شیخ اگر آپ ہمیں تلاوت سے ہمارے اس سیشن کا آغاز کر دیجیے۔ جی بالکل، انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کے تعریفات کا، اللہ تعالیٰ جیسا آپ کہہ رہے ہیں ویسے ہی بنا دیں اس سے انشاءاللہ بالکل بالکل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا
هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر حافظ صاحب. سورہ بلد کی خوبصورت تلاوت سے ہم نے آغاز کیا. کیا خوبصورت اس کے اندر الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے. اور عید بھی در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہمارے اوپر اتاری گئی ہے. کیا خوبصورت یہ لمحات ہوتے ہیں کہ جب پوری رمضان کی تھکان کے بعد مزدور اپنا صلہ پانے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا و کبریائی کو بیان کرتے ہیں. ہم کی پوری جس مسجد میں جائیں، جس طرف پورے مسلمان معاشرے میں چلے جائیں، ہر طرف آپ کو حمد کی صدائیں بلند ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں اور سنائی دیتی ہیں. یہ خوبصورت لمحات ہوتے ہیں کہ جس کو ہم سب مل کے سیلیبریٹ کرتے ہیں، سب کو سمجھتے ہیں، سب کو اپنے پورے معاشرے میں، خاندان میں، گھر میں، خاندان ہر طرف پھیلاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آج کے دن مسرت کے ذریعے سے ہر کسی کو ہم خوش کر سکیں، ہر کسی سے ہم مل سکیں. تو آپ سب کو بھی عید مبارک. آپ سب سے بھی گفتگو ہوگی. حافظ صاحب، آپ کی عید کیسی رہی آج کی؟ عید ماشاءاللہ زبردست تھی. پتہ پورا رمضان جب تراویح سنائے الحمدللہ تھوڑی سی تھکاوٹ ہو جاتی ہے، بے شک. لیکن جب عید کا دن آتا ہے پھر لوگوں کی مسکراہٹ دیکھ کے تو پھر ایک بہار سی آ جاتی ہے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. تو جیسا کہ آپ نے فرمایا یہ جزا کا دن ہے، بے شک. تو جنہوں نے محنتیں کی ہیں ماشاءاللہ ان کے چہرے نکھرے ہوئے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے. الحمدللہ. Everyone deserve this at the end of it. There'll be light بالکل end of the صحیح، tunnel. بالکل صحیح. So رمضان کے بعد خوبصورتیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے عید کے دن، اور رونقیں بھی، اور شادی کی بھی رونقیں بڑھی ہوئی ہیں. شادی کیسے یہ عید اچھی رہی آج؟ جی الحمدللہ بہت اچھی. صبح سے لے کر دوپہر تک تو ہم سوتے رہے. یہ تو زیادہ اچھی ہو گئی ہے. تو رات بھر جاگے تھے. تو بس کے بعد ظاہر ہے رمضان میں ہر رات ہم جاگ رہے تھے تو نیند تو ویسی نہیں آ رہی تھی. نہیں، کل رات جاگنے کا کیا کوئی مہندی لگوانے؟ نہیں، جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پوری گرین اسٹریٹ ہے. اچھا، گرین اسٹریٹ. ایسی طرح شور آ رہا تھا کہ نیند تو ویسی نہیں آ رہی تھی. تو بہرحال یہ کہ رات تو نہیں سو سکے. پھر صبح فجر کی نماز کے بعد پھر ہم، وہ ایک ٹائم ہوتا ہے نا، آپ مسجد جاتے ہیں تو وہ مختلف جماعتیں ہوتی ہیں. ایک ہی مسجد میں کئی جماعتیں ہو رہی ہیں تو کیوں میں کھڑے ہو گئے تھے. تو جیسی نمبر آیا تو ہم نے عید کی نماز پڑھی. اس کے بعد پھر سوچا کہ تھوڑا سا سو جاتے ہیں. یہاں پھر آنا تھا، ظاہر ہے پھر نیند کا غلبہ ہوتا ہے، تازگی بھی برقرار رکھنی. اچھا، اس میں کیا راز ہے شاہ جی؟ ہر کوئی جاتا ہے پردیس سے دیس میں عید منانے. آپ جو ہے وہ ہم پردیسی ہوں اس کے پاس محبت بکھیرنے کیسے پہنچ گئے؟ عید پہ کیا سیکرٹ ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں اس کی بھی جو پیچھے سیکرٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے تو جانا تھا 13 کو، لیکن چونکہ پاکستان میں کرونا وائرس پینڈیمک کی وجہ سے لاک ڈاؤن لگا تو بس جو فلائٹس ہیں وہ کینسل ہوئیں. تو پھر میری فلائٹ پھر ظاہر ہے جو 13 کو تھی وہ کینسل ہو گئی ہے. تو اب وہ امید یہ ہے کہ 18 کو میں چلا جاؤں گا یہاں سے. ابھی بھی امید پہ ہیں. ہاں، امید پہ. چلیں، اللہ تعالیٰ. اور آپ کو پتہ ہے امید پہ تو دنیا قائم ہے. امید پہ دنیا قائم ہے آگے. لیکن اللہ تعالیٰ جتنا عرصہ رکھے شاہ جی کو ہم یہاں سے مستفید ہوتے رہیں، خیریت سے ان سے گفتگو رہے. پورے رمضان بھی ماشاءاللہ سے آپ لوگوں نے دیکھا ہے شاہ جی کے ساتھ، امان بھائی کے ساتھ یہاں پہ گفتگو ہوئی ہے. کئی اپیلز کے اندر، کئی پروگرامات کے اندر خوبصورت آواز کے انہوں نے جیسے کہتے ہیں کہ اپنے جادو جگایا ہے. اور اسلام چینل اردو کے ناظرین جو ہیں، میں تو کہتا ہوں خوش قسمت رہے ہیں کہ ماشاءاللہ سے اس قدر اچھے افراد کی محفل کے اندر آپ لوگ جو ہے وہ مگن رہے ہیں پورے رمضان میں. ماشاءاللہ سے حافظ صاحب کو دیکھتے رہے ہیں، امان بھائی آتے رہے ہیں، اپنے مفتی صاحبان آتے رہے ہیں، امام صاحب سے یہاں سے آپ کا رابطہ رہا ہے، گفتگو رہی ہے. تو یہ بڑے خوبصورت ایک پورے رمضان کا ایک ماحول ہوتا ہے جس میں ہم سب ساتھ لے کے چلتے ہیں. اور آج آخر کار کو یہ عید کا دن آ چکا ہے. بڑے خوبصورت، آج تو میں سیٹ پہ آیا ہوں تو رنگ برنگی جو ہے وہ چیزیں بھی یہاں پہ نظر آ رہی ہیں کافی. لیکن مجھے تھوڑی دیر میں یہ ٹیسٹ کرنا پڑے گا. یہ سارے کیک ابھی تک صحیح سلامت رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ، تو مجھے لگ رہا ہے شاید یہ ڈیکوریشن پیسز نہیں ہے، اصلی کیک نہیں ہے، صرف ایک کسی نے کھایا ہے. لیکن تھوڑی دیر میں مجھے کھا کے چیک کرنا پڑے گا کہ اصلی کیک بھی ہیں یا صرف ڈیکوریشن کے طور کے اوپر یہاں پہ رکھ دیے گئے. لیکن یہ کہ انشاءاللہ اس پہ گاجر بھی بنی ہوئی ہے اور بھی چیزیں ہیں، تو اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور یہ لے کے چلتے ہیں. اب سب کچھ عید کے حوالے سے کچھ بچپن کی ایسی یادیں ہوں کہ عید تو اصل تو بچوں کی جو یادیں ہوتی ہیں، عیدی کا مزہ ہوتا ہے. تو عید پہ کچھ بچپن کی کیا روایتیں رہتی تھیں آپ کے گھر کے اندر کہ عید کو منایا جائے، سیلیبریٹ کیا جائے، خاندان میں ملا جلا جائے پورا؟ جی، چونکہ میرا بھی پاکستان سے تعلق ہے تو بچپن میں تو یہ ہوتا ہے کہ عید آئے، کھانے کھائیں، کسی سے عیدی لیں. بالکل. وہ مدرسے کی یا پڑھائی وغیرہ کی چھٹیاں ہوں، اسکولس کی چھٹیاں ہوں، تو انجوائے کریں. تو اس میں پھر بچوں کی سوچ ہوتی ہے کہ اچھا یہ انکل آئیں گے، یہ والد صاحب آئیں گے، یا امی جان یا پھوپھی جان، دادی جان. جتنے
اور سب کا نوٹ ہوتا ہے کہ یہ عیدی یہ والے سب سے زیادہ دیتے ہیں ان کو سب سے زیادہ سلام کرنے ہیں، اور کہ سب سے زیادہ عیدی یہاں سے آئے گی تو سب سے پہلے ان سے جا کے ملنا ہے وہاں سے بھی جا کے. شاہ جی کوئی عیدی جمع ہوتی ہے کچھ یا لوٹنے والا سلسلہ عیدی کا؟ ہاں نہیں، پہلے تو ہم خود جمع کرتے تھے جب چھوٹے تھے، اب دینا پڑتی ہے، اور اب تو دینا پڑتی ہے. اس یہ لیے مان لیا شاہ جی نے. اچھا ایک اور بات بتاؤ، اس میں بھی راز ہے. ہاں. جو ہم نہیں گئے عید پہ وہاں تو پتہ تھا وہاں سب کو عیدی دینی پڑے گی. یہاں عیدی بٹوری جا سکتی ہے، یہاں بٹوری جا سکتی ہے، وہاں دینی پڑتی ہے، وہاں دینی پڑے گی. اچھا یہ بچانے کے لیے ادھر رہ گئے. عیدی بچانے کا اچھا طریقہ ہے، لیکن ان کو دیکھیں چھوڑیں گے نہیں. اس رکنے میں بھی کئی راز چھپے ہوئے ہیں، صحیح بات ہے، تو وہ آہستہ آہستہ ایکسپلور کریں گے نا اس کو. ایک ایک کر کے سیکرٹ آئیں گے سارے باہر. نہیں چلیں عیدی تو چھوڑیں گے نہیں آپ کو، عیدی ہم لے لیں گے آپ سے. یہاں پہ ہم لوگ یہاں پہ شاہ جی سے انشاءاللہ عیدی کلیکٹ کریں گے، اور آپ کے ساتھ بھی سلسلہ جاری رہے گا. آپ لوگ بھی بتائیے کیسی عید گزر رہی ہے. عید کا دن جو ہے یہ ایک بڑی ویسے نعمان بھائی نے اچھی بات کی کہ اکثر میں دیکھتا ہوں کہ عید کا دن سوتے میں گزرتا ہے کافی حضرات کا، کیونکہ رمضان کی تھکاوٹ ہوتی ہے. عید بھی صبح صبح کئی لوگ پڑھنے جاتے ہیں، اور اس سال تو خصوصاً میرے خیال میں پچھلے سال کی بنسبت تھوڑی بہت آسانی تھی کورونا کی صورتحال کی وجہ سے، کہ کچھ مساجد بھی کھلی ہوئی تھیں اور اتنی بڑی اور لمبی لائنز جو پچھلے سال تھیں اس سال نہیں تھیں. تو یہ اچھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی آسانی ہمیں دی ہے اچھا عید کے موقع پہ. روحان بھائی ایک چیز تھی نا کہ اس دفعہ عید میں یہ ہوا کہ میں جب ظاہر اٹھا، میں نے کہا یار کسی نے بھی مجھے وش نہیں کیا وہاں سے پاکستان سے نا، میرے گھر والوں نے. میں بڑا ایموشنل ہوا. اس کے بعد میں نے کال ملائی، ایک کو کال ملائی، دوسرے کو کال ملائی، کوئی بھی نہیں اٹھا رہا. میں نے کہا اچھا تو بھول گئے مجھے سارے، سب بھول گئے عید کے موقع پہ بھول گئے. بہرحال پھر یہ راز، وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، راز پہ راز کھول رہے ہیں. ایک نیا راز یہ کھلا کہ سارے ہی سو رہے تھے. سب سو پاکستان میں تو اچانک عید ہوئی ہے نا. جی اچانک ہوئی ہے. وہاں بھی تقریباً 12 ساڑھے 11 کے درمیان میں لوگوں کو پتہ چلا ہے. وہ تراویح کی نماز پڑھ کے آئے، اور بالکل اس ارادے کے ساتھ کہ ہاں آپ دوسرے دن روزہ ہے. تو اچانک سے جب عید کا اعلان ہوا ہے تو وہ ہوتا نا ذہن مان نہیں رہا ہوتا. صحیح. تو بس اسی میں بس عید آ گئی. اور بس کئی ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے جیسے ملک لینا ہوتا ہے اور گروسری پوری، جی، تو وہ پھر بھاگیں رات کو 11:30 بجے، کوئی بھاگ رہے ہیں، کوئی 12 بجے بھاگ رہے ہیں مارکیٹس کی طرف. مارکیٹ بھی بند. صحیح بات ہے. تو یہ انفارچونیٹ کوئی اس طرح سے ہوا کہ بہرحال نہیں، یہ تو پاکستان میں بڑے لطیفے چل رہے ہیں صبح سے، کیونکہ وہ عید تو رات کو 12 بجے کا اعلان ہوا ہے. تو کئی میں لطیفے، ہمارے جو اسلام آباد کے خصوصاً افراد ہوتے ہیں بہت جلدی وہاں سونے کی عادت ہے. تو لوگوں کو تو سحری میں جاگے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ بھائی عید ہو گئی ہے. عید بھی کرنا پڑے گی، کیونکہ وہ تو 8 بجے سو جاتے ہیں وہاں پہ. ہمارے ایک دوست جو ہیں وہ اعتکاف میں جو ہے وہ بیچارے تھے، مطلب بیچارے تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن ان کو بھی سمجھ میں 12 بجے تک آ نہیں رہا تھا کہ وہ نکلیں یا نہ نکلیں. امام صاحب کہہ رہے تھے بیٹھیں، حکومت کہہ رہی تھی نکلو، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جاؤں تو کہاں جاؤں، لیکن آخرکار کو گھر پہنچ گئے. تو اللہ کا شکر ان کا حساب تھا لا الہ الا اللہ. بالکل دونوں طرف سے اس بات تو عجیب کچھ صورتحال ہوئی ہے. لیکن یہ بھی خوشائند ہے کہ اس سال کم سے کم پوری دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو عمومی سطح پہ ایک عید منائی گئی. اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان میں، سعودی عرب میں، مغربی ممالک کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، یورپ کے اندر، ہر جگہ آج کے دن عید جو ہے وہ آفیشیل سطح پہ منائی گئی ہے. تو یہ بھی بڑی خوشائند بات ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا. یقیناً ہر عید کے موقع کے اوپر کئی چیزیں ہم سیکھتے ہیں. ہر عید کے موقع کے اوپر ہم اب گزرے ہوئے رمضان کے بارے میں دعا کرتے ہیں. ہم لوگوں نے آج صبح ایک میدان کے اندر عید کی نماز پڑھی. کچھ بارش کا بھی ماحول تھا، کچھ وہاں پہ دوسرے بھی سب لوگ وہاں جو موجود تھے. تو بڑی اچھی ایک جو چیز کا احساس ہوا کہ رمضان کا مہینہ اس بار بڑی تیزی سے جو گزرا ہے، تو کچھ لمحے بیٹھ کے اس کے بارے میں سوچنے کا موقع ملا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ مواقع دیے، کچھ ایسی توفیق دی، کچھ ایسا عمل کرنے کا ہمیں اختیار دیا اپنی ذات کی طرف سے کہ جس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں. اور اگر نہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اگلا رمضان بھی انشاءاللہ نصیب کرے، اور اس سے بڑھ کے اور اس سے بہتر طریقے سے جو ہے وہ اس کو نصیب کرے اور اس کو ہم آگے لے کے چلیں. تو آپ صاحب کچھ تراویح تو ماشاءاللہ سے پورے رمضان جو ہے وہ جاری رہی اور اس کے حوالے سے بھی رہیں. اس عید کے حوالے سے جو اجتماعات آج منعقد ہوئے ہیں مختلف مساجد کے اندر، کچھ ڈفرینس لگا آپ کو پچھلے سال سے؟ کیونکہ جو ہے ہم نے کورونا کی وجہ سے بالکل ایک بند ماحول تھا. آج تھوڑا بہت لگا کہ کچھ بہتری آئی ہے. میں نے 2 جماعتیں پڑھائی الحمدللہ. پہلی تو اپنی میری ساری تھی، جس میں صرف سپیچ تھی. صحیح. تو ہماری جو مسجد ہے وہ کافی بڑی ہے. ابراہیم بھائی بھی ماشاءاللہ اس میں تھے. ماشاءاللہ. تو اس میں تقریباً 1000 بندے کی کیپیسٹی. الحمدللہ. تو وہ ساری فل تھی. سوشل ڈسٹنس بھی تھا ساتھ ساتھ. صحیح. لیکن اس سپیچ کے دوران بھی میں نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو کتنے ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم دیار غیر میں اور
کوئی سی ہٹ ہم نے سروائیو کی ہے کہ پچھلے سال بالکل سب کچھ جیسے کہ ابھی بند تھا, ابھی وہ پھر اس طرح کی باتیں کریں لوگوں کو سمجھ اور بھی اپریشیشن ہوتی ہے کہ واقعی وی آر لکی اینڈ وی شوڈ سیلیبریٹ اٹ ایز مچ ایز وی کین. بالکل صحیح ہے, تو اس کو سمجھنا چاہیے, بالکل وہ لوگوں میں شعور ہے کہ واقعی یار ہمیں دل سے بھی نکالیں اور دوسروں کی بھی خوشی عطا کریں. صحیح معنوں میں عید منائیں, صحیح بات. یہ اصل در حقیقت یہ اصل پیغام ہے کہ آج کا دن جو ہے وہ جو ہوتا ہے نا کہ جب ہم گلے ملتے ہیں تو سارے گلے جو ہیں وہ صاف ہو جانے چاہیے گلے ملنے کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس عید میں بہتریاں آئیں, آگے بھی لے کے چلیں. اب صاحب نعمان بھائی کچھ یہاں کی عید اور پاکستان کی عید میں فرق کچھ لگا آپ کو؟ یہاں آج آپ کی پہلی عید تھی اس بار تو برطانیہ میں؟ نہیں, ایک اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے اس طرح سے کہ میں پہلے بھی پھنس چکے ہیں. ہاں میں پھنس چکا ہوں. تو اب تو ہماری چکر بھی ہو سکتا ہے, اب تو ہماری پھنسنے کی عادت سی ہو گئی. تو بہرحال یہاں کی بھی جو یہاں کی کمیونٹی ہو گئے, لوگ ہو گئے, بڑی محبتیں ہم سے یہاں سمیٹتے ہیں. اور آپ کو ایسا نہیں لگتا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ پاکستان میں ہو یا آپ یو کے میں ہو. میں اکثر یہ کہتا ہوں اپنے جو پاکستان میں جو ہمارے بھائی ہیں, جتنے بھی میرے دوست ہیں, ان سے میں کہتا ہوں کہ جب بھی میں یو کے میں آتا ہوں مجھے یہ بالکل محسوس نہیں ہوتا کہ میں یو کے میں ہوں یا پاکستان میں ہوں. وہی محبتیں, وہی چاہتے ہیں, وہی انداز, وہی بالکل ویسا کا ویسا ہی آپ کو ماحول نظر آ رہا ہوتا ہے. آپ چاند رات میں دیکھیں تو ہم اگر کراچی میں ہوتے ہیں تو طارق روڈ پورا بھرا ہوتا ہے, یہاں ہے تو گرین اسٹریٹ بھرا ہوتا ہے. آپ کو ہر طرح کی, ہر رنگ و نسل کے دوست ملیں گے, بھائی ملیں گے, اور اکثر آپ کو پتہ ہے پھر تفریح کرنے بھی لوگ آتے ہیں. تو پھر وہ تفریح میں ظاہر ہے پھر وہ جو چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ یہاں پر بھی جب آپ عید گزارتے ہیں تو کمیونٹی کا آپس میں ایک بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. لوگ آپس میں ملتے ہیں, بیٹھتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں, اور وہ عید کو خوب انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہی پاکستان میں ہوتا ہے, یہی آپ کے یہاں پر ہوتا ہے. تھوڑا سا آپ کو فیل یوں ہو رہا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے ہر کسی کو اپنی مٹی سے پیار ہوتا ہے. ہم جس پاکستان میں رہتے ہیں ہمیں اپنا وطن عزیز بڑا عزیز ہے اور ہمیں بڑی محبت ہے. تو وہ اس کی گلیاں, وہ کوچے, وہ بازار, وہ کھلیان, وہ سب یاد آ رہی ہوتی ہیں. تو بس اس لیے ہے نا محسوس ہوتا ہے. ورنہ جب یہاں آپ لوگوں سے مل لیتے ہیں, آپ جیسے لوگوں سے مل لیتے ہیں تو پھر تو یہ تازہ ہو جاتی ہے. ایک اور ہم چھوٹی سی بریک پہ لیتے ہیں. کھیل کھلیاں اور میدانوں کی بات کی ہے نعمان بھائی میں, اور بھی بہت کچھ یاد آتا ہوگا پاکستان سے. وہ بریک کے بعد ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان سے اور کیا کیا یادیں وابستہ ہیں. ایک چھوٹی سی ہمیں بریک پہ جانا ہے. بریک سے انشاءاللہ واپس آئیں گے تو پروگرام کے اندر گفتگو جاری رکھیں گے, آپ سے عید کے حوالے سے بات چیت کریں گے. ایک بریک پہ جاتے ہیں, میں کیک کھاتا ہوں اور بریک سے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. پھر خوش آمدید. روحان بن شمس آپ کا میزبان موجود ہے اسلام چینل اردو پہ. عید کی خصوصی ٹرانسمیشن کے اندر آپ سے گفتگو ہو رہی ہے. کچھ مہمان ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں, کچھ اسکائپ کے اوپر موجود ہیں, ان کو بھی شامل کریں گے. بریک کے درمیان میں کیک کو دیکھتا رہ گیا ہوں, نعمان بھائی نے کیک کھا لیا ہے, تو یہ ان سے پوچھنا پڑے گا یہ اصلی کیک ہے؟ ویسے زبردست کیک ہے اور کھانے میں بڑا ٹیسٹی ہے یہ, اور آپ مس کر رہے ہیں اسے. آپ دور سے بیٹھ کے یہی بتاتے رہیں گے مجھے یہ کیک بہت مزے کا ہے. لیکن اس وقت ہماری خوش نصیبی کہ ہمارے پاس جو ہے وہ دو انتہائی خوبصورت ہمارے مہمان موجود ہیں, جن کو میرے خیال میں ان کے تعارف کی کوئی ضرورت اس حوالے سے نہیں ہے کہ پورے دنیا کے اندر اس وقت کچھ لوگ جو مشہور ہیں, ان میں معروف و مشہور افراد میں سے ایک سیریز جو ترکی کے اندر شروع ہوئی, اور میں کہتا ہوں کہ اس نے پوری دنیا میں ایک تبدیلی کا ایک پیش خدمہ ثابت ہوئی ہے ارطغرل کی سیریز کے حوالے سے. اس کے بڑے ہی مشہور و معروف ایکٹر محمد پالا, کہ جنہوں نے جو ہے وہ خصوصاً دوسرے تیسرے سیزن کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا آلیار بے کے ساتھ جو ان کے الپ تھے, ان کے کتلوچا الپ کے نام سے بڑے ہی باوفا اور باشعور الپ جو تھے ان کے خصوصی افراد میں شامل تھے. تو محمد پالا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے بھی گفتگو کریں گے. اور ٹی آر ٹی کے مشہور و معروف شخصیت ڈاکٹر فرقان حمید صاحب ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں, کہ جن سے ہماری گزارش ہوگی کہ وہ کچھ جو ہے وہ ترجمانی کا اور کچھ ترجمے کا, ایک ترجمانی بھی ہے اور ایک ترجمہ بھی ہے, تو دونوں کا فریضہ بھی ہمارے ساتھ انجام دیں گے. تو فرقان صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جناب, کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ خیریت سے ہیں؟ شکر اللہ کا. جی آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو. آپ کو بھی عید مبارک. آج تو ماشاءاللہ سے آپ لوگوں نے اچانک عید کروائی ہے پاکستان میں. ہاں نہیں کہ ٹرکی میں تو آپ کو پتہ ہے, ٹرکی میں تو سالہ سال سے کیلنڈر کے حساب سے چلتی ہے, کبھی آج تک کوئی پرابلم نہیں ہوئی یہاں پر. الحمدللہ. تو چلیں اچھا ہے, یہ اچھا ہوا کہ ہم سب کی عید ایک ساتھ آج شامل ہے.
تو فرقان صاحب میری گزارش ہوگی کہ آپ محمد پالا صاحب سے بھی ہمارا ان کا پیغام پہنچائیں, سلام کہیے, عید مبارک کہیے, ہم ان کو بھی شامل کریں تاکہ ٹرانسمیشن میں. Mehmet Bey size selam söylüyorlar. Bayramınız kutlu olsun söylüyorlar. Aleykümselam. Herkesin Ramazan bayramı mübarek olsun. ये आपको भी ईद की मुबारकबाद, माह रमजान की ईद की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं. بہترین Öyle. بہترین. Neydi? Program sunucusunun adı neydi? हाँ प्रोग्राम के जो एंकर पर्सन उनका नाम बता दीजिएगा जरा पूछ रहे हैं. روحان, اگر وہ کہہ روحان رہے بey, Rohan Bey. روحان. Program ne demek Urduca? Program aynı şekilde. Program. Aynı şekilde. Tamam. Me bahut geldi program. चलिए AGHU. ठीक है, आपको थोड़ी सी उर्दू भी आती है. ओके ठीक है, मैं पाला. ओके کیا بات ہے, اتنی تو اردو انہیں آ گئی ہے اور ترکی ہم نے سیکھ لی ہے تورو دیکھ دیکھ کے. Onlar da biraz Türkçe biliyorlar Mehmet Bey. Öyle mi? Evet Ne birazcık biliyorlar çok mesela? sizin gibi Urduca. Sizin gibi onlar da birkaç kelime Türkçe biliyorlar. Tamam, ne biliyorlar? Hangi kelimeleri? अब वो आप पूछ रहे हैं आप कौन सा वर्ड वगैरह जानते हैं उर्दू का, टर्किश का. ترکی کا تشکر ہے, گادش ہے, یہ تو بے ہیں, یہ وہ الفاظ ہیں جو سنتے ہی رہتے ہیں ہم. گادش, Teşekkür Çok şükür. bey ve çok şükür. kardeş. çok güzel. Eyvallah, çok eyvallah. güzel. اور ہمارے ساتھ یہاں فرقان صاحب نعمان شاہ بھی موجود ہیں, تو ان سے بھی گفتگو کیجیے. Ji Numan Bey de burada bizimle beraber olacak. Assalamu alaikum Numan साहब. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ آپ سنائیے خیریت سے ہیں, ٹھیک ہیں؟ بالکل, دعائیں آپ کی دعائیں. Numan nasılsın Numan? How are you? Yes, brother, I am fine. How are you, Mehmet Pala? Good. Nice to see you, brother. Numan'la daha önce de program yaptık biz. ہاں وہ کہہ رہے ہیں نعمان کے ساتھ ہم نے پہلے بھی پروگرام کیا ہے. جی جی بالکل بالکل یاد ہے, مجھے یاد ہے. Doğru haklısınız, evet hatırlıyorum. Cici bilkul tike. بالکل ٹھیک ہے. ان سے کہیے کہ نعمان بھائی تو اب گھوڑے چلانا سیکھ گئے آپ لوگوں کو دیکھ دیکھ کے التورو سیریز کو. Ertuğrul dizi artık Numan çok güzel bir şekilde at binici oldu biliyorsunuz. Öyle mi? Oynadı mı Evet. bizim dizide Numan? Numan पूछ रहे हैं अच्छी घोड़ा सवारी कर लेते हैं आप? جی جی گھوڑا سواری بھی کر لیتے ہیں, سوڑ چلانا بھی جانتے ہیں. Kılıç kullanmayı da biliyor. Atı binebiliyor, şey yapabiliyor ama aynı zamanda kılıç da kullanabiliyor. Maşallah maşallah. لیکن Ben گھوڑا bilmiyordum. Ben sadece şarkı söylediğini sanıyordum. हाँ कहते मुझे पता था कि शायद आप नहीं जानते. نہیں, گھوڑا ان کو گرا بھی دیتا ہے ویسے کبھی کبھار. Bu attan bir kere düştü zaten biliyorsunuz. Ben de düştüm. Ben de 8 kere düştüm. कहता मैं भी गिर गया था. اچھا نعمان بھائی آپ کچھ بات کریں محمد سے. جی برادر محمد سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ کہ ان کا جو وہ جو ڈیریڈس ارطغرل میں جو ان کا کریکٹر تھا وہ بڑا زبردست ان کا کریکٹر تھا اس میں, اور جو ان کی وفاداری الیار بے کے ساتھ اور اس پورے قبیلے کے ساتھ. تو اس کے بعد جب یہ ڈرامہ آنے کے بعد ظاہر ہے لوگوں نے اس کو بڑا پسند کیا, تو انہوں نے پاکستانیوں سے کس قدر محبت سمیٹی, اس کے بارے میں اگر یہ تھوڑا سا بتائیں. Evet Mehmet Bey soruyorlar ki Ertuğrul Diriliş programında dizisinde çok güzel rol oynadınız. Vefalı bir kişi olarak Aliyar Bey ile beraber oldunuz. Pakistan'ı size çok sevdiler. Neler söyleyeceksiniz? Şöyle, Pakistan halkı bizi çok sevdi, evet. Ben de onları çok sevdim. Hatta ben Pakistan'a geldim, 15 gün Pakistan'da programlar yaptım. Oradaki Pakistan halkıyla kucaklaştım. Ben aynı zamanda tercüme de inanılmaz edeyim. bir- Evet. वो कह रहे हैं कि मैं तकरीबन 15 दिन जो है पाकिस्तान में रहा था. पाकिस्तान ने जो है पाकिस्तान के लोगों के साथ मेरी बड़ी मोहब्बत हो गई थी. वहाँ तकरीबन मैं 15 दिन रहा. Devam edeyim Mehmet Bey. Şimdi Pakistan halkıyla o kadar bütünleştim ki artık her günümde bir Pakistan sözü geçiyor gibi bir durum oldu o gidiş gelişten sonra. Hatta benim menajerim de bir Pakistanlı, şimdi eve gelecek. Ona kapıyı açacağım şimdi. O da benim yanıma gelecek akşam yemeğine, bayram ziyaretine. Hı hı. हाँ ये आप कह रहे हैं कि Pakistan- मैं जो है इतना पाकिस्तान के साथ हो गया. मेरा जो मैनेजर है वो भी पाकिस्तान किया था. वो अभी थोड़ी देर तक जो है वो मेरे घर आने वाला है, मुझसे ईद मिलने वाला है. मैं थोड़ी देर तक उसके लिए दरवाजा भी खोलूंगा. Şimdi benim Bilal'ın bütün kursu. işlerimi o hallettiği için her gün onunla beraberiz hemen hemen. और तकरीबन जो है O da रोज ही şimdi मेरा gelir. उनके साथ ही अब गुजरता है, मेरे मैनेजर के Evet. साथ. Pakistan halkını çok seviyorum. Zaten bu diziden ötürü değil. Önceden de bizim bir Türkiye-Pakistan dostluğumuz vardır.
Geçmişten günümüze kadar. Ve हाँ, biz कह रहे bunu हैं कि पाकिस्तान के perçinlediğimizi साथ düşünüyorum. आपकी वजह से दोस्ती नहीं है, इसे ड्रामे की वजह से दोस्ती नहीं है, मेरी पाकिस्तान के साथ तारीखी से जो है ना वो दोस्ती चली आ रही, तुर्की की खास तौर पर मैं पाकिस्तान को माजी से जानता हूँ. Eyvallah, eyvallah, Pakistan eyvallah. halkını çok seviyorum. İnşallah onların sevgilerine layık olabilmişimdir. मैं पाकिस्तानी अवाम को बहुत पसंद करता हूँ. मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो उनके साथ मोहब्बत है उनके उस पर पूरा उतरूंगा. बेहतरीन बेहतरीन। बेहतरीन। अच्छा, कुछ फुरकान साहब, कुछ ईद के हवाले से अगर आप अहमद पाला से पूछिए कि ईद कैसे गुजारते हैं, ईद के दिन क्या करते हैं, कोई सेवइयाँ वगैरह खाते हैं कोई, या ऐसी ईद गुजर जाती है इनकी? Mehmet Bey şey soruyor, bayramınız nasıl geçiyor? Bayramda gelenek olarak neler yapıyorsun? Bayram nasıl geçiyor sizin oralarda? Şimdi bayram bizim buralarda maalesef dışarı çıkma yasağı var. Ben de हाँ, ailemi आजकल आप बता देते gidemedim. हैं, आजकल जो है यहाँ पे आपको पता होगा कि कर्फ्यू लगा हुआ है. लॉकडाउन जो बड़ा सख्त तरीके से लॉकडाउन टर्की में चल रहा है. Evet, devam edin. Ben de başka bir şehirde, ailem başka bir şehirde yaşıyor. Yanlarına gidemedim bu bayram. अब मेरी जो फैमिली जो है वो किसी दूसरे शहर में आबाद है, लेकिन मैं इसी लॉकडाउन और इसी जो कर्फ्यू की वजह से उनके पास नहीं जा सका. Sabahtan beri telefonla konuşuyorum ve sadece 1 saat spor yapabildim az önce. Onun haricinde hiçbir şey yapmadım bugün. हाँ, मैं सिर्फ जो है उनके साथ टेलीफोन पे ही मेरा राब्ता है, या फिर मैं अपने 1 घंटा जो स्पोर्ट्स वगैरह की है, इसी तरह मेरा राब्ता उनके साथ चल रहा है. Şimdi de arkadaşlarım gelecek menajerimle beraber. Onlarla akşam yemeği yiyeceğiz. Onlar bana Pakistan yemeği yapacak. Onu beraber yiyeceğiz, bir bayramlaşacağız. हाँ, कह रहे इस जो मेरा मैनेजर है उनके साथ जो है मेरे चंद एक दोस्त आएंगे, वो आएंगे तो पाकिस्तानी खाना बनाएंगे. वो पाकिस्तानी खाना बड़ा अच्छा बनाते हैं, तो फिर हम जो है मिल बैठ के जो है ईद मनाएंगे. क्या बात है, क्या बात है। तो हम भी इनके नाम पे इसके साथ पे बिरयानी भी खाएंगे, यहाँ शीर खुरमा भी शामिल कर लेंगे. अच्छा Biz de फरमान साहब, burada, अगर- Mehmet de biz de burada sizinle beraber biryani yapalım, başka Pakistani yemekler de yiyelim. İnşallah, inşallah. Ben Pakistan'ın bütün yemeklerini yedim. कहते मैंने पाकिस्तान के तकरीबन सारे खाने खा लिए. वाह आधे पाकिस्तानी हो गए हैं अब आप, फिर इसका मतलब। Afiyet olsun Mehmet Bey. Teşekkür ederim. Beni davet edenlerden birisi Pakistanlı bir restoran sahibiydi. हाँ, मुझे कहता है जो किसी ने एक दावत मुझे बुला दे कि रेस्टोरेंट के मालिक थे, मुझे उन्होंने इनवाइट किया था. बड़ी बात है, बड़ी बात है। अच्छा फुरकान साहब, आप इनसे अगर पूछें कि अरतुरू सीरीज़ के अंदर कई सीन इन्होंने किए हैं, इनका अपना फेवरेट सीन कौन सा था जो इन्हें करते हुए या उसको देखते हुए सबसे अच्छा सीन इन्हें कौन सा लगा अरतुरू सीरीज़ का? Mehmet Bey dizide çok güzel Diriliş Ertuğrul'da çok güzel rol oynadınız. Birçok yer sahneler vardı. Ama sizi en güzel sevdiğiniz rol neydi? Sahne neydi? En sevdiğim sahne neydi? Öldüğüm sahneydi. जो मेरी मौत का जो सीन था वो मुझे बड़ा पसंद आया था. क्या बात है, क्या बात है। मौत ने जो है वो आगे लोगों को जिंदगी दे दी है, शहादत की Ama मौत sizi ölüm başkalara hayat verdi Mehmet Bey. Evet, evet. Bu arada bir darbe yapıldı obaya ve o darbeye ilk karşı çıkan bendim ve Ha, şehit oldum. Şehit olmanın mutluluğunu yaşadım o sahnede. वहाँ पे बड़ी बड़ी कारी ज़रब लगी थी और मैं वहाँ पर ही शहीद हो गया था. वो शहीद होने का जो जोश और जज्बा होता है वो मैंने अपने आप में महसूस किया. सुभान अल्लाह, क्या बात है। अच्छा फुरकान साहब, कुछ बरतानिया की कम्युनिटी और बरतानिया के मुसलमानों के हवाले से अगर आप इनसे पूछें कि कहाँ यहाँ पे कभी इनका आने का इरादा है, बरतानिया से इनको कैसी मोहब्बतें मिलती हैं, और यहाँ जो बरतानिया में हमारे देखने वाले हैं इनके लिए कोई इनका पैगाम हो, कोई सोच हो? Evet, Mehmet Bey biliyorsunuz bunlar İngiltere'den program yapıyorlar ve İngiltere'ye hiç geldiniz mi? İngiltere'de Müslümanlar çok var. Müslümanlara bir mesaj vereceğiniz var mı? Müslümanları sizi çok seviyorlar. Bir onlara diyeceğiniz bir var mı? Tüm Müslüman aleminin Ramazan bayramı kutlu olsun, Ramazan'ın mübarek olsun. Müslümanlara diyeceğim bir şey var, evet. Biz dünyada Pardon. सबसे buyurun. पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो सारे मुसलमानों को मैं माह रमज़ान की ईद मुबारक जो है वो पेश करना चाहता हूँ. Evet, devam edin. Biz dünyada bir olmazsak Gazze'deki, Filistin'deki kardeşlerimiz zulüm görmeye devam edecek. अगर हम दुनिया में अगर यकजा न हुए, इत्तेहाद हमने आपस में कायम न किया, तो गजा के जो मुसलमान हैं उन पर जुल्म सितम होता ही रहेगा. इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है आगे बेहतरी रखेगा। हाफिज़ साहब, वैसे आपने अरतुरू ड्रामा देखा है, सीरीज़ देखी है?
हाँ जी, थोड़ा सा है, वो काफ़ी बड़ा लंबा है। लंबा बहुत है माशाल्लाह से, वो तो देखते ही रहो। ये माशाल्लाह से अल्तुरू तैयार हो रहे हैं हमारे देखने के लिए। डॉक्टर फुरकान मौजूद हैं? अच्छा, फुरकान साहब मौजूद हैं। फुरकान साहब मैं आप लोगों को नहीं देख पा रहा। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब हम आपको देख पा रहे हैं और आपको महसूस भी कर रहे हैं। अच्छा चले ठीक है, ओके चले ठीक है। डॉक्टर साहब आप ये बताएं आपकी कैसी ईद गुजर रही है लॉकडाउन के अंदर? ईद मेरा हमें जिंदगी में पहली इतनी बोर ईद गुजरी, इसलिए कि घर पे हम सिर्फ दोनों मियाँ बीवी हैं और कोई नहीं है, बेटी भी है वो अलहदा है, इसी तरह एक दूसरे से दूर हैं। सिवाय टेलीफोन पे अलबत्ता टेलीफोन एक एडवांटेज मिला है जो ये टेक्नोलॉजी का, कि आप वीडियो के थ्रू जो है वो सुबह से शाम तक जब भी चाहें जिससे भी चाहें बातचीत कर सकते हैं। ये एडवांटेज, अगर ये चीज़ ना होती तो ज़ाहिर है फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है हमारे मुफाद ही के लिए हो रहा है। ये लॉकडाउन जो किया जा रहा है गवर्नमेंट ने जो किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे डेथ टोल जो है वो बड़ी ज़्यादा हो गई थी, 400 के करीब तक रोज़ाना की पहुँच गई हुई थी, यूरोप में पहले नंबर पर था। तो इसलिए अब जो है वो तकरीबन 50 के करीब आ गई है, बहुत कम हो गई है। अब ये 17 मई तक जो है ऐसे ही रहेगा, उसके बाद जो है नए सिरे से देखेंगे कि कंटिन्यू रखते हैं या इसको ख़त्म कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब थोड़ा सा आप ये भी पूछना चाहेंगे कि जैसे अभी आप तुर्की में मौजूद हैं और लॉकडाउन की सिचुएशन है, लेकिन वैसे ही थोड़ा सा अगर आप टर्की के हवाले से बताएं, ज़ाहिर एक टूरिज़म के लिए एक बेस्ट कंट्री है, वहाँ ज़ाहिर बहुत सारे लोग जाते हैं, टूरिज़म भी करते हैं। तो अभी हमारे ज़ाहिर पाकिस्तानी वहाँ काफ़ी जाते हैं, जाकर टूरिस्ट मतलब मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं, सैर करने के लिए जाते हैं। तो आगे आप तुर्की को क्या देख रहे हैं? ज़ाहिर है जिस तरह तैयब एर्दोआन जो है बड़ी तेज़ी के साथ डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो अगर आप थोड़ा सा तुर्की की आगे फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा बताएं। अभी मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि टर्की इस वक्त जो है ना दुनिया में सियाहत के टूरिज़्म के लिहाज से चौथे नंबर पे और $50 मिलियन के करीब जो है सालाना इनकम हासिल हो रही थी। ये कोरोना से पहले की बात कर रहा हूँ। आज सब जो है इनको बड़ा धचका लगा, सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर धचका लगा टूरिज़्म का तो टर्की को लगा, क्योंकि दुनिया भर से लोग जो है टर्की आते थे सैर तफरी के लिए। हाँ, अलबत्ता अब इन्होंने एक नया सिस्टम शुरू किया है सिक्योरिटी के लिहाज से, कि सब जो लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा ली है, जिनके पास किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका एक इन्होंने ऐसा जोन बना लिया कि वो लोग अंतालिया में, बाकी बोदरूम में और मुख्य शहरों में वो लोग आ सकते हैं। तो इसलिए अब जो है रशिया से बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, यूक्रेन से बड़ी तादाद में आ रहे हैं। वो ख़ास तौर उनका एक पास कोड दे देते हैं और एक हेल्थ सर्टिफिकेट्स है। वो हेल्थ सर्टिफिकेट के ज़रिए जो है वो टूरिज़्म जो है थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो शुरू हो गई है। हाँ, आपके साथ ये बता दूँ, टर्की में इस वक्त इक़्तिसादी लिहाज से थोड़ी सी जिसे कहते हैं कोरोना की वजह से, ज़ाहिर इसके असरात जो है कोरोना की वजह से भी पैदा हुए हैं, थोड़ी सी अच्छी हालत में नहीं है। और 2023 में इलेक्शन है, तो ये इलेक्शन कहीं जो है सदर रजब तैयब एर्दोआन के लिए मुश्किलात का बायस ना बन जाए, क्योंकि इस वक्त तुर्की की इक़्तिसादी हालत बड़ी बुरी जा रही है और अपोजिशन जो है इससे फ़ायदा उठाना चाहती है। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम अब इस एर्दोआन को सामने पेश आ रही है। चलें, अल्लाह ताला आसानी रखे, अल्लाह ताला आपको भी खैरियत से रखे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ईद पे हमारे लिए वक्त निकाला, हमसे गुफ्तगू की और तर्जुमानी हमारे साथ महमूद पाला के साथ की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, मैं शुक्रगुजार हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर फुरकान हमीद साहब मौजूद है। हाफ़िज़ साहब, गुफ्तगू बड़ी जज्बाती गुफ्तगू की तरफ चली गई थी ये तो माशाल्लाह से, लेकिन ये आपके ख्याल में कैसा है कि ये ड्रामास के ज़रिए से भी एक नौजवानों में एक बेदारी के जो सिलसिला शुरू किया जा सकता है, तो ये मीडिया का इस्तेमाल आपकी नज़र में कैसा है इस हवाले से? मेरे ख्याल से इसका मीडिया इज़ लाइक अ पेन है, वैसे आप कुरान भी लिख सकते हैं, किसी की आंख पे दबा दें तो इज़ लाइक दिस मसाला। जैसे हमारी ये जो इन्होंने बनाया है, मैंने देखा है थोड़ा सा, और यू अंडरस्टैंड द होल स्टोरी ऑफ इट। तो इस तरह फिर जो हमारी नई नस्ल है, बजाय इसके कि वो रॉन्ग आइडियल बनाए अपने जहनों में, जब वो इस किस्म की चीज़ें देखेंगे, तबलीग है और ये ऐसी तबलीग है कि ये प्रैक्टिकल तबलीग है कि इस तरह हुआ था। और इससे मेरे ख्याल से जो पिछले जितनी भी हमारी सीरीज़ हुई हैं, ये जितनी भी हिस्ट्री में वाक़यात हुए हैं, दैट्स द बेस्ट वे टू ब्रिंग देम इनटू लाइफ। बिल्कुल, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह कि वाकई में दरहकीकत के तारीख़ को ज़िंदा करने की, दोबारा से दोहराने के लिए, लोगों में बेदारी को पैदा करने के लिए बड़ी हाफिज़ साहब ने कीमती बात की है कि दरहकीकत और मिसाल कि हर एक के पास टाइम नहीं होता कि किताबें पढ़ें या किताबों का कीड़ा जिसे कहते हैं, वो हर एक तो नहीं बन सकता, लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं ना, दिस इज़ अमेजिंग।
विजुअल उसकी जो कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है सही बात है। तो इस फिर हवाले हमारे से अपने पुर्तगाल हो जाए अब तो ये फिर माशाल्लाह से जी उन्होंने बताया वो तलवार भी चला लेते हैं, घोड़े पे भी बैठ जाते हैं, क्या अब तीर कमान रह गया मेरे ख्याल में। मुझे आपके सामने उर्तुगल से जो है ना पुर्तगाल बना दिया। पुर्तगाल आजकल खबरों में अच्छी बात है जी, ग्रीन लिस्ट में आ गया पुर्तगाल आजकल तो पुर्तगाल बनना और अच्छी बात है। और यहाँ हमारी गुफ्तगू हो रही है, मुख्तलिफ मेहमान हमारे साथ, महमूद पाला शामिल थे, फुरकान हमीद साहब शामिल थे, नौमान शाह से यहाँ पे गुफ्तगू हो रही है, हाफिज़ साहब, शेख अफजल साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। लेकिन दरहकीकत जो पैगाम बार बार सुबह से आप लोग सुन रहे होंगे, ईद मुबारक का पैगाम भी है, लेकिन सोचने समझने का भी पैगाम है कि इस ईद पे ज़रूर हम देखें कि रमज़ान हमारा कैसा गुजरा। अल्लाह ताला से हम शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान में ज़िंदा रहने का मौका दिया। ये ऐसा रमज़ान था कि कई साल पिछले सालों में आपने देखा होगा कई लोग थे जो इस साल नहीं थे, तो यकीनन इस हवाले से ये सोचें और इस पर गौर करें कि अल्लाह ताला ने क्या कमी पेशी ऐसी रखी हो कि जिसको हम अपनी ज़िंदगी में ख़त्म कर सकें, और जो रमज़ान में हमने नेकियां समेटी हैं, जो आदतें बनाई हैं, इनको आगे भी लेके चल सकें। ऐसा ना हो कि ईद के दिन से जी शैतान आज़ाद दुनिया चेंज है, तो ऐसा ना हो। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं आपसे इसी प्रोग्राम के अंदर ईद की खुशियों के साथ, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। के बाद एक मतलब फिर खुशामदीद, आपका मेज़बान रोहान बिन शम्स इस्लाम चैनल उर्दू पे ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ दोबारा से मौजूद है। आज धमका है जिसे कहते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर गुफ्तगू हो रही है, कुछ मेहमानों से आपकी बातचीत कराई, कुछ ईद के अहवाल आपसे मालूम करने की कोशिश की, कुछ हमने अपने अहवाल आपको सुनाने की कोशिश की। और ईद का ये जो मौका है, ये अल्लाह ताला ने जो एक एहसान हमारे ऊपर किया है कि रमज़ान की मेहनतों के बाद, रमज़ान की जितनी भी सआदतें समेटने की अल्लाह ने तौफीक दी, उसके बाद एक ऐसा शुक्राने का मौका देता है कि जिसमें हम सब मिल के मुसर्रत और खुशी के साथ एक दूसरे के साथ ईद मनाने की कोशिश करते हैं। और हमारी भी इस्लाम चैनल उर्दू पे कोशिश यही है कि आज के ज़रिए से ईद आपके साथ मनाएं, कुछ आपसे सुने, कुछ अपने अहवाल सुनाएं, मेहमानों से तारुफ कराएं, केक खाएं। केक रखा हुआ है लेकिन मेरे सामने इतनी देर से मैं और नौमान भाई दोनों इस पर नज़र लगाए जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक इतनी लंबी अभी तक नहीं आई है कि हम केक हड़प कर सकें। तो जैसे ही जो है 10 मिनट की ब्रेक आएगी तो उसके बाद आपको केक यहाँ नज़र नहीं आएगा क्योंकि मैं और नौमान भाई इसे खा चुके होंगे। लेकिन आप सब एक ईद के हवाले से और ख़ुसूसन नौजवानों के हवाले से आपने कहा कि माशाल्लाह आज आपने ईद के 2 खुतबे जो है सुबह जो है वो अपनी मस्जिद के अंदर लोगों के सामने पेश किए। तो क्या नौजवानों का ईद के हवाले से आप क्या तासुर पाते हैं हमारी कम्युनिटी में? क्योंकि पाकिस्तान में तो माहौल होता है, ईदी मिल रही है, मिलना जुलना है, यहाँ थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो नौजवानों में स्पिरिट कुछ आपको ईद की नज़र आती है यहाँ भी? स्पिरिट आती है, और ख़ास तौर पे मेरे ख्याल से चूँकि जैसे कि शाह साहब फरमा रहे थे कि पाकिस्तान में तो एक माहौल है, शुरू से पता होता है कि ये माहौल, लेकिन यहाँ पर वो ईद महसूस करते हैं खुतबे के दौरान और खुतबे के बाद। दैट्स हाउ दे स्टार्ट ईद। सही। खुतबे में जिस तरह की उनकी वो नहज बनवा दें आप, उसी तरह का फिर। और मैंने आज मौजू की था, सिर्फ एक था कि खुज़िल आफ, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मेरे हबीब माफ़ी को अपना लीजिए। मैंने कहा आज माफ़ी का दिन, सबको दिल से निकालें वो जो पुरानी ग्रजेस हैं एक दूसरे के साथ, छोटी छोटी बातों पे। मैंने कहा हमारी क्या लड़ाई होती है, वो मेरे घर ख़त्म भी नहीं आया था, मेरे घर ये नहीं होता। उधर जाके आप फ़लस्तीन में देखें, लोग जो है पूरी ज़िंदगी तबाह हुए। तो जब उनको ये माइंड सेट दे दें, देन दे फील हैप्पी। जब वो छोड़ेंगे, बाहर जाएंगे, और जिस माहौल में हम रहते हैं उन्हें ये भी सिखाएं कि आपकी ईद है, बाहर दूसरों की ईद नहीं है। तो ये नहीं होता कि आप खुश हैं तो मतलब सारी पूरी दुनिया खुश है। तो उनके भी थोड़ा सा कंसिडर करें कि इफ़ यू शो इट टू देम विद अ नाइस वे, यानी स्माइल अपने चेहरे पे। जैसे कि मैंने एक हदीस बयान की थी कि आकर एक सहाबी थे, वो 30 साल से भी ज़्यादा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारगाह में रहे। उन्होंने फरमाया कि 30 साल में मैंने कभी भी हुज़ूर सल्लल्लाहु से ज़्यादा बढ़कर किसी को मुस्कुराते हुए। सुभान अल्लाह। और दूसरी हदीस में आता है कि एक साहब फरमाते मैंने 30 सालों में कभी भी हुज़ूर सल्लल्लाहु की ज़ुबान से नहीं का अल्फाज कभी नहीं सुना। मैंने कहा जब इस किस्म की ईद मनाई जाए, 10 रियल ईद। क्या बात है, क्या बात है। इस किस्म का थोड़ा सा जब करें ना, तो फिर उनका दैट्स हाउ दे स्टार्ट ईद, आई थिंक। सुभान अल्लाह। ये बड़ा ही मेरे ख्याल में अहम खूबसूरत हाफिज़ साहब ने बात की है कि है आज के दिन माफ़ी का दिन भी है। हम जब ख़ुद कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे, तो हमें भी दूसरों के साथ अपनी सारी माफ़ियों के इस जिससे कह लें कि रमज़ान के बाद के साल का आगाज़ माफ़ियों से करें, तो इंशाल्लाह अगला पूरा साल भी बहुत अच्छा गुजरेगा। और हमारी इंतहाई खुशनसीबी कि कराची से इस पहर रात के भी ईद की थकान के बाद भी हमारे लिए हमारे एक मेहमान ने जो है वो अपना कुछ वक्त निकाला है।
تو ہم ان سے رابطہ کریں گے. جب ان سے بات چیت ہوگی ان کو یہاں پہ ہم آپ کے ساتھ تھوڑی دیر ان سے کوشش کریں گے کہ ان سے بھی بات چیت کریں, پوچھیں کہ ان کے عید کے دن کیسا گزرا, اس کو بھی لے کے چلیں گے. تو نواز بھائی, کچھ کراچی کی عید تو کچھ مخصوص عید ہوتی ہے, بڑی شور ہنگامہ صبح سے شام تک. تو کراچی میں کیسی عیدیں گزری آپ کی؟ کراچی کی عیدیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ خاص طور پہ یہ ہوتا ہے کہ عید جتنے بھی تہوار آتے ہیں نا, اس میں لوگ جو ہے وہ جوک در جوک یہ جو گھومنے پھرنے کی جگہیں, سی وی ہو گیا, مختلف پارکس ہو گئے, یہاں بھی جاتے ہیں, اور پھر خاندان ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں, اور تو ایک گہما گہمی ہوتی ہے. جو صبح کا وقت ہوتا ہے جب آپ نماز پڑھ کے آتے ہیں, تو وہ جو اس کا ایک ڈیڑھ گھنٹہ ہوتا ہے, وہ تو یہ ہوتا ہے کہ سب آپس میں عید مل رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر جو اس کے بعد کی 2-3 گھنٹے نا, وہ پھر سو کر گزرتے ہیں. یہ عموماً یہ میں نے پریکٹس دیکھی ہے. بچے تو خیر بچے ہیں نا, وہ تو ان کی تو عید تو مستقل, وہ ان کے اندر اتنی انرجی ہوتی ہے کہ وہ انرجی ختم ہی نہیں ہو رہی ہوتی. یہاں سے دوڑیں گے وہاں, وہاں سے دوڑیں گے وہاں, اور پھر عیدی کا ان کا جو سلسلہ ہے نا, وہ تھمنے والا نہیں ہوتا. بالکل ایسا. اور وہ جب عیدی جب ظاہر ہے ان کی تعداد اتنی ہوتی ہے, تو پھر آپ کو پھر آگے ہی دوڑنا پڑتا ہے, وہ آپ کے پیچھے ہوتے ہیں. ہاں, تو یہ ایک ماحول بنا ہوتا ہے عید کا, اور ایک دوسرے کے گھروں میں دعوتیں چل رہی ہوتی ہیں, آنا جانا ہو رہا ہوتا ہے. لیکن فی الحال جو اس وقت حالات چل رہے ہیں پینڈیمک کی وجہ سے, تھوڑے سے نا, میری ابھی بات ہوئی ہے جیسے رنگ پھیکے تھے کچھ. اچھا, ہمارے ساتھ نواز بھائی مہمان دوبارہ آ چکے ہیں, تو ہم ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. ان کا جیسا میں تذکرہ کر رہا تھا کہ نوجوان نسل کے اندر ایک اپنے خاص خوبصورت انداز کے اندر موٹیویشنل اسپیکر کے طور کے اوپر آگے جو پیغام پہنچا رہے ہیں, اور ان کو آپ دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ, ان کی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں, ایک اچھے صاف ستھرے سلجھے ہوئے انداز میں بات پہنچانے کا انداز جانتے ہیں, فن جانتے ہیں. محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو ہم ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. محمد علی بھائی, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو سب سے آپ کو عید مبارک, اور امید ہے کہ آپ کی عید آج اچھی گزری ہوگی. جی جزاک اللہ خیر, خیر مبارک میری طرف سے تمام ویورز کو, بہت بہت عید مبارک. اللہ تعالی ہمارے اعمال قبول کرے. جی الحمدللہ, عید واز گڈ. ریلیٹیوز کے ساتھ, اور بہن آ گئی تھی ماشاءاللہ, اور پھر ان لاز کی طرف. تو عید چونکہ ظاہر ہے ایک ٹائم ہوتا ہے, بہترین موقع ہوتا ہے سب سے ملنے کا. تو الحمدللہ اٹ ہیز بین گڈ سو فار. بہترین بہترین. محمد علی بھائی, کچھ ایک سوال میں اگر آپ سے کروں گا, میں ابھی حافظ صاحب سے بھی اس حوالے سے گفتگو کر رہا تھا کہ یہ جو ہمارے اسلامی تہوار ہیں, اسلامی یہ جو پورے ہمارے سمجھ لیں کہ سیلیبریشنز ہوتی ہیں, نوجوان نسل میں آپ وہ اسپرٹ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کو سمجھتے ہیں, ان کا مقصد سمجھتے ہیں, ان میں خوشی مناتے ہیں, یا ویسٹرنائزیشن کی وجہ سے ان تہواروں میں کچھ جو ہے رنگ پھیکا پڑتا جا رہا ہے؟ کیا آپ کا تجزیہ ہے اس حوالے سے؟ آواز محمد علی بھائی کی آ رہی ہے کیا؟ علی بھائی آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. اچھا. میں محمد علی بھائی اس حوالے سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کا ماشاءاللہ سے نوجوانوں سے انٹریکشن کافی رہتا ہے, ان کو بڑے اچھے انداز میں آپ سمجھاتے ہیں. تو عید اور رمضان کا کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ جو ایک اصل مقصد ہے یا اسپرٹ ہے نوجوانوں کے ذہنوں میں کلیئر ہے, یا ضرورت ہے کہ اس کو دوبارہ سے اجاگر کیا جائے؟ جزاک اللہ خیر. بس ایک مکس سی سچویشن مجھے نظر آتی ہے. دیکھیں, جو اٹ آل ڈیپینڈس کہ آپ کا فیملی سٹرکچر کیا رہا ہے, کس طرح سے عید کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. کچھ فیملیز میں عید کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے یعنی ایز اے فیسٹیول. کچھ فیملیز میں عید کو پراپر اس طرح سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کہ یہ ایک مومنٹ آف ہیپینس ہے, اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ رمضان میں جو روزے ہم نے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے. تو بس اٹ ڈیپینڈز آن دا فیملی اسٹرکچر الاٹ کہ آپ کے پیرنٹس نے کیا آپ کو بتایا ہے, آپ کی فیملی کس طرح سے عید کو مناتی ہے. تو ایک مکس سا مجھے نظر آتا ہے. بٹ اگر بات کی جائے ینگسٹرز سے, انہیں سمجھایا جائے, تو دے کین انڈرسٹینڈ دا پرپز ان شاء اللہ تعالیٰ کہ اصل میں مقصد کیا ہے عید کا. اور جیسا کہ میں اکثر نوجوانوں کو ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھو, سب سے بڑا جو ٹیک اوے ہے نا, سب سے بڑا ٹیک اوے, میں نے ماشاءاللہ ابھی رمضان میں کوئی 10-12 یونیورسٹیز میں لیکچر تھے آن لائن, تو وہاں میں ہمیشہ یہ ٹیک اوے دیتا تھا کہ میرے لیے سب سے بڑا ٹیک اوے رمضان کے بعد یہ ہوگا کہ میں اگر رمضان میں اللہ کے لیے حلال چھوڑ رہا تھا, یعنی کھانا حلال ہے لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے میں حلال بھی چھوڑ رہا تھا کچھ دیر کے لیے, تو کیا اللہ کے حکم کی وجہ سے حرام نہیں چھوڑ سکتا؟
تو یہ میرے لیے گریٹسٹ ٹیک اوے ہے, اور یہی ینگسٹرز کے لیے ٹیک اوے آج کے پرفتن دور میں when reality is being glamorized and institutionalized everywhere. So are you willing to leave haram for the sake of Allah? That is the big question which we should be asking ourselves, اور جو ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے, خصوصاً نوجوانوں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور محمد علی بھائی, کچھ میں اگر ذاتی حیثیت میں آپ سے پوچھوں کہ ماشاءاللہ سے آپ کا ایک اپنا انداز, ایک طرز تکلم جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہے, ایک پورا آپ نے ایک اس کے حوالے سے فالوئنگ بنائی ہے, تو یہ سوچ کہاں سے آئی کہ آپ میں کہاں آپ نے سمجھا کہ آپ میں ایسی صلاحیت ہے کہ آپ جو ہماری ینگر جنریشن ہے اس سے کنیکٹ کر سکتے ہیں اپنے دین کو سمجھانے کے لیے یا پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے؟ آپ کا سفر ذاتی حیثیت میں یہ کیسا رہا ہے؟ یہ ایک بڑا مشکل سوال ہے, بڑی لمبی ایک سٹوری ہے. سچ بات یہ ہے ان شارٹ کہ میں خود حیران ہوتا ہوں کہ میں یہاں کیسے آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے کیسے سلیکشن کی ہے. اور اف آئی لک بیک 10 years ago, تو جس طرح سے سفر ہوا ہے میں تو میرے لیے انبلیویبل ہے. آئی تھنک یہ اللہ تعالیٰ کی سلیکشن تھی. اللہ کو کوئی عمل پسند آ گیا, کوئی نیت پسند آ گئی. بس ایک بات پڑھا کرتے تھے سیرت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے بارے میں سوچا کرتے تھے, غار حرا میں جا کے دکھ کیا کرتے تھے. تو جب میں یونیورسٹی میں تھا, آئی یوز ٹو لک ایٹ پیپل, ایٹ ینگسٹرز آف مائی ایج, تو میں اپنی حرکتوں پہ بھی افسوس کرتا تھا. ایک اندر خواہش تھی کہ یار یہ سب کچھ ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے ہو رہا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ کنیکشن بنتے گئے, ڈاٹس کنیکٹ ہوتے گئے, لوگوں سے ملاقات ہوتی گئی, قرآن سامنے آ گیا, قرآن پڑھنے لگ گیا, قرآن کو سمجھنے لگ گیا. پھر شیخ احمد دیداد سے انسپریشن لی, ڈاکٹر ذاکر نائک سے شروع میں انسپریشن لی, اینڈ دین دا جرنی کیپٹ آن کنٹینیوئنگ. قرآن از بیسیکلی, دیکھیں میری جو اویکننگ ہوئی ہے نا وہ قرآن کے تھرو ہوئی ہے. مجھے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا وہ لیکچر ابھی تک یاد ہے, اور شیخ احمد دیداد, ون لیکچر واز ہز اور دوسرا ڈاکٹر اسرار کا. شیخ احمد دیداد نے, ان کا ایک لیکچر تھا کہ اگر تم دعویٰ نہیں کرو گے دین دعویٰ ول بی ڈن ٹو یو, اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم دعویٰ نہیں کرو گے تو اللہ ریپلیس کر دے گا, کسی اور قوم کو لے آئے گا, اور ینگسٹرز کی طرف بہت اشارہ تھا ان کا. تو یہ ساری چیزیں دیز لیٹ اے فائر ان می الحمدللہ, کہ دیکھیں جیسے اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا نا, الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک, کہ کیا ہم نے تمہارے سینے پہ جو بوجھ تھا اس کو ہلکا نہیں کر دیا, تمہیں یہ پورا سسٹم دے کر وہی تمہارے پاس ہے. ناؤ گو آؤٹ اور اس کا میسج دو, اور خود بھی اپنے آپ کو بہتر کرو اور باقیوں کو بھی یہ میسج دو جا کے. تو یہی انسپیریشن تھی کہ ہمارے سامنے سب کچھ موجود ہے, all we need to do is to act on it and to convey it. That's it. یہ میری بیسکلی ایک انسپیریشن تھی. بہترین بہترین. علی بھائی آپ کا بہت شکریہ, رات کے اس پہر آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا عید کے دن, اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طریقے سے اور کامیابیاں دیں, اور لوگوں کے ذہنوں کو کھولنے کا کام اللہ تعالیٰ آپ سے لے, اور انشاءاللہ آپ سے پھر فیوچر میں کبھی مستقبل میں ملاقات دوبارہ بھی ہو. بہت بہت شکریہ علی بھائی. بہت بہت جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. محمد علی بھائی سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی, جیسے آپ نے سنا کہ بڑے اچھے اہم فہم انداز کے اندر کنیکٹ کرنا, اپنے پیغام کو آگے پہنچانا, یہ میرے خیال میں آج کے لیے خوبی ہے کہ جو ہم سب کو بھی اختیار کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ اس سب میں خوبی کو پیدا بھی کر دے. تو کچھ کلام میرے خیال میں سنا جائے, اور یہاں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ سے دو خوبصورت آوازیں موجود ہیں, ہمارے حافظ صاحب کی آواز اور شاہ صاحب کی آواز. بیچ میں صرف ایک میں ہی جو وہ بھونپو رہ گیا ہوں, میرے خیال میں دونوں طرف ماشاءاللہ سے خوبصورت آوازیں موجود ہیں. تو میں حافظ صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان سے کچھ کلام, اگر حافظ صاحب کچھ اشعار آپ 2 یا 3 ہمیں جو ہے وہ عنایت فرمائیں, اور پھر شاہ جی سے بھی ہم کچھ کلام سنتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ جو اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں نا, یہ آپ کا عاجزانہ فن ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ آپ کو دیا, اللہ تعالیٰ اور زیادہ برکت دے. کلام قصیدہ بردہ ہو جائے, بالکل کیونکہ وہ قصیدہ بردی کی یہ جو سٹوری ہے یہ ہر طرف لگ جاتی ہے. تو عید کا دن بھی ہے, امام بصیری کی بھی اسی طرح عید ہو گئی تھی, الحمدللہ, انہیں شفا بھی مل گئی تھی بے شک. میرے حال سے اس کا. بسم اللہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آخر میں دعاؤں کا دن ہے، دعائیہ گزارش کہ یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت اس کے الفاظ ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان توصیفی کے اندر امام بصیری نے جو الفاظ لکھے ہیں، ان کا چناؤ، ان کی ادائیگی، ان کے اندر معنی اور اس کا مقصد جو ہے، یہ در حقیقت اس قدر خوبصورت یہ ایک قصیدہ درود شرف کی شریف کی جو پوری ایک یہ نظم اور کلام کی صورت میں موجود ہے کہ یہ در حقیقت دلوں کو یہ تازہ کر دیتا ہے. تو حافظ صاحب بہت شکریہ، دلوں کو ماشاءاللہ سے آپ نے گرمایا. یہ تو آواز کے ساتھ تو صحیح معنوں میں دل پہ اثر کرنے والی چیز ہے یہ ماشاءاللہ. جی ہاں بالکل، جیسا کہ آپ نے فرمایا، مجھے زیارت ان کی قبر مبارک پر جانے کا جو ہے شرف محسوس ہے. تو ادھر بھی جائیں تو ان کے بڑے اشعار یہ جو لکھے ہوئے یہ ان کی پہچان تھی. بے شک. اور بھی ظاہر بات ہے ان کے اللہ تعالیٰ نے بڑی ان کو علم دیا ہوا تھا اور بھی شانیں تھیں. انہیں ظاہر بات ہے علم ہو تو پھر جو منہ سے بات نکلتی ہے پتہ لگ جاتا ہے کہ کس. تو انہوں نے یوٹیلائز کیا اپنے علم کو اور اندر بیٹھ کے، یعنی یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے اگر اندھیروں میں بھی کنیکٹ ہو جائے تو باہر دنیا کے سامنے ان کی جو ہے نا روشنی پھیل جاتی. اصل دنیا تو اندر کی ہے جو کنیکٹ من ہو کی جائے، دنیا، من کی دنیا. کیا خوبصورت بات کی آپ صاحب نے. حقیقت اندر کی دنیا کنیکٹ ہو جائے تو پھر انٹرنیٹ کنیکشن کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کے بغیر بھی سارے کام چل جاتے ہیں. تو انتہا جو ہے خوبصورت یہ کلام، الفاظ اور اس کی ادائیگی اور آواز حافظ صاحب کی ماشاءاللہ سے آپ لوگوں نے سنی. تو شاہ جی آپ سے کچھ گزارش ہو کہ کچھ کلام عنایت ہو، ہم سنیں آپ سے بھی کچھ فیض حاصل کریں. آپ کیا سننا پسند کریں گے یہ بتائیں. عید کا موقع ہے اور جیسے ابھی محمد پالا بھی یہاں ہمارے ساتھ موجود تھے تو میرے اندر بھی دیر ارطغرل کی جو ہے نا روح، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، خون دوڑ ہے اس وقت. بہت زیادہ والی نہ ہو جائے، کم والی ہو تو صحیح ہے. جی جی وہ چلے گا. اچھا میں نے ریسنٹلی ترکی، پاکستان اور آذربائیجان پہ ایک سانگ بنایا تھا جس کو بڑا پسند کیا گیا وہاں ترکی میں، آذربائیجان میں، اور پھر وہاں کے جو نیشنل چینلز ہیں انہوں نے اس کو باقاعدہ اس پہ خبر بھی نشر کی اور بہت اس کو پذیرائی ملی ہے. اس کی اگر میں کچھ شعر سنا دوں، یا پھر اگر آپ یہ کہہ دیں کہ جو میرا سانگ جو وائرل ہوا تھا ارطغرل کا وہ سنو. پہلے اس سے استبداء کریں اور پھر کچھ دیر اور پھر اس کا ارطغرل کا سانگ بھی سنتے ہیں. اچھا چلیں، دونوں ہو جائیں تاکہ دونوں ہو جائیں. تو اتنا ٹائم ہے ہمارے پاس؟ ٹائم آپ کے لیے بنا لیں گے ہم نے، وقت کا کیا، گھڑیاں روک دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ شروع کریں. چلیں جی میں سناتا ہوں. ایک جسم تھے وہ ایک جان، جان نثار تھے وہ نوجوان، تھی بے مثال ان کی دوستی، ایک دوسرے پہ تھے فدا حران، فرض ہر قدم نبھا گئے، دوستی ہے کیا سکھا گئے، چھوٹے سے قبیلے کے جوان بڑھ کے دنیا پہ یوں چھا گئے، ہر گھڑی تھی ان کی جستجو، دین ہو جہاں میں سرخرو، لکھ گیا ہے حق کی داستان، قطرہ قطرہ بہتا وہ لہو، اونچے پربتوں کے شہر سوار، بے خوف اور نڈر سپاہ سالار، تھی ظلم
کے خلاف سر بکاف، ہر ایک لمحہ ان کی تھی تلوار، کیا خوب تھی وہ ان کی عظمتیں، حق کے لیے صحیح اذیتیں، نسلوں تلک رہے وہ حکمراں، رنگ لائی ان کی یوں شجاعتیں، محبتوں کے ہو سفیر تم، چاہتوں میں ہو امیر تم، چہروں کی روشنی ایمان ہے، امن و اما کے ہو سفیر تم، وفا ہے کیا یہ تم سکھا گئے، دوستی ہے کیا بتا گئے، حالات جو بھی ہو قریب ہو، غم خوشی میں ساتھ نبھا گئے، وہ سلطنت عثمانیہ کا دور، اسلام سر بلند تھا ہر اور، حق کو ملا ہوا تھا وہ عروج، باطل سبھی تھی قوتیں کمزور، جو اب بٹے ہوئے ہیں قافلے، پھر جمع ہو ایک علم کے تلے، ڈھونڈ لیں گے منزل مراد، مل کے ساتھ ہم اگر چلے، پاک ترک دوستی جو ہے، پاک ترک دوستی جو ہے، خلوص دل کی روشنی یہ ہے، صدا رہے یہ پیار کا جہاں، گلاب سی کھلی خوشی یہ ہے، دلوں سے دل ملا مکین کا، پرچم ہو سر بلند دین کا، مقصد یہی لیے بڑے چلے، ہو سر بلند مسلمین کا، ترکی پاکستان آذربائیجان، دوستی کی پھر بڑھائے شان، دوہرائے پھر سے تاریخ اسلام، دنیا کو دے امن کا پیغام، دل دل ترکی پاکستان، جان جان آذربائیجان، دل دل ترکی پاکستان، جان جان آذربائیجان۔ واہ 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 شاہ جی، بہت اچھے بہت اچھے، اگلی بار تو بس اب گھوڑا اور تلوار کے ساتھ یہ چلے گا، پھر اس کا مزہ آئے گا اور زیادہ۔ تو یہ اچھا ہے، ترکی کی ہم گفتگو کر رہے تھے، ہمارے ایک اور خصوصی مہمان ترکی سے حافظ عزیر علی خان ہمارے ساتھ شامل ہیں، ترکی میں مقیم ہے، پاکستان سے تعلق ہے، وہاں پہ پڑھائی بھی کر رہے ہیں، کچھ ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے، آپ سنائیے۔ آپ کو عید مبارک حافظ صاحب۔ عید کیسی آج استنبول کے اندر گزری ہے؟ عید ہماری تو آج گھر پر گزری ہے، کیونکہ یہاں پر لاک ڈاؤن ہے، آپ کو معلوم ہوگا پچھلے 15 دنوں سے یہاں پر لاک ڈاؤن ہے مکمل، اور یہ ہے کہ تراویح کی نماز بھی رمضان کے مہینے میں یہاں پر نہیں ہوئی ہے، اور آج لیکن یہ ہے کہ صبح میں عید کی نماز کے لیے ہمیں اجازت تھی، تو وہ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ عید کی نماز ہم نے پڑھی ہے، اور کچھ ہمارے دوست عرب، ہمارے کچھ فرینڈز اور کچھ ٹرکس دوست ہیں، تو وہ آج ہمارے گھر صبح میں آئے تھے، کیونکہ وہ محلے میں ہمارے رہتے ہیں، تو اس کے علاوہ باقی پورا دن ہمارا گھر پر ہی گزرا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت زبردست حافظ صاحب، یہ تو اچھا ہوا کہ عید کی نماز کا موقع مل گیا۔ کچھ حافظ صاحب عید کا کچھ جنرلی آپ نے پچھلی اگر عیدیں کچھ گزاری ہوں ترکی میں، کچھ عید کا سما کیسا عمومی حالات میں نظر آتا ہے؟ آج کل تو خصوصی حالات ہیں، کچھ وہاں بھی پاکستان کے طارق روڈ جیسے ٹریفک جام ہوتے ہیں، یا کچھ بہتری ہے ترکی کے اندر؟ دیکھیں، پچھلی بار کیونکہ وہ لاسٹ جو عید تھی وہ میری پہلی عید تھی، تو اس میں بھی یہ لاک ڈاؤن کی صورتحال تھی، لیکن جو بقرعید تھی اس کے اوپر جو ہے وہ میں نے تھوڑا سا یہاں پر ایکسپیرینس کیا تھا، لیکن یہ کہ اس طریقے سے ٹریفک جام اور جو ہے بالکل لوگ آخری دن جا کر شاپنگ کرنا، اس طریقے کا یہاں پر ٹرینڈ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بالکل چیزیں نارمل رہتی ہیں ایون کے لاسٹ ڈے تک۔ اور بقرعید پر بھی یہاں پر جو میرا ایکسپیرینس تھا تو اس میں یہ تھا کہ یہاں پر وہ بنے ہوئے ہیں
قربان گاہیں بنی ہوئی ہیں اور وہاں پر لوگ اپنی قربانیاں کرتے تھے اور وہاں سے اپنا گوشت لے کر گھروں پر چلے جاتے تھے. بڑی بہترین ہے. تو اچھا انتظام ہے پاکستان سے تو اس حوالے سے بہتر ہے. حافظ صاحب کچھ وقت کی قلت جو ہے وہ آڑے آ گئی ہے آج پروگرام کے اندر تو ہم لوگ جو آپ سے کچھ چاہیں گے کہ اگر آپ برطانیہ کے دیکھنے والے ہمارے ناظرین کے لیے یا پاکستان میں یا پوری دنیا میں جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کوئی عید کا خصوصی پیغام اگر دینا چاہیں. عید کا بس ہماری طرف سے تو یہاں پر پیغام یہ ہے کہ ہم چونکہ باہر ہیں، پاکستان سے دور ہیں اور پاکستان جیسی عیدیں ہم نہیں مناتے ہیں، تو پیغام یہی ہے کہ محبت سے رہیں، پاکستان کی ترقی کے لیے کچھ کریں. اور اگر ہم طالب علم ہیں تو ہم خصوصی طور پر میں پاکستانی اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ جو چیز میں یہاں آ کر فیل کرتا ہوں یہ ہے کہ ہم لوگ ریسرچ میں بہت پیچھے ہیں. تو پاکستانی اسٹوڈنٹس کو ریسرچ میں خاص طور پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اگر ہم تعلیم کے میدان میں آگے نہیں جائیں گے تو ہم کسی بھی طریقے سے دنیا کو کمپلیٹ نہیں کر سکتے. بہترین بہترین. حافظ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اسلام چینل اردو کے دیکھنے والے ہم سب کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ. آپ نے وقت نکالا، کچھ گفتگو رہی. انشاءاللہ مستقبل میں کچھ اور وقت نکالیں، کلام بھی سنیں اور بات چیت اور بھی طویل انشاءاللہ رکھیں گے. آپ کا شکریہ کہ آج آپ نے وقت نکالا. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. آخری 3 منٹ آ گئے. نعمان بھائی سے وعدہ کیا تھا دوسرے کلام کا بھی، لیکن نعمان بھائی سے جو ہے وہ کلام کا وعدہ رہا، جو وعدہ نبھائی میں کچھ چاہ رہا تھا کہ کچھ یہاں اپنی مطلب کوئی چھوٹا سا پیغام. بالکل بالکل. میں خیال میں پیغام آپ سے بھی شاہ جی اور حافظ صاحب آپ سے بھی کچھ آخری 2 یا 3 منٹ ہیں تو پیغام. بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے تمام ناظرین کو کہ ہم ظاہر اپنی عید کی خوشیاں بھی منا رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے اور یہ موقع دیا ہے کہ ہم عید منائیں. اپنے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی نہ بھولیں کہ جو اس وقت غریب نادار ہے، بے کس سے مجبور ہیں، لاچار ہیں، ان کو بھی نہ بھولیں، ان کی خوشی میں بھی آپ شامل ہوں. اور میں ایک جو چھوٹا سا ایک پیغام میں دینا چاہ رہا تھا، یہاں ظاہر ہے محمد پالا بھی آئے، اسی طریقے سے ایک اور موٹیویشنل اسپیکر ہمارے درمیان میں آئے، پھر عزیر بھائی آئے. ان سب کا یہ ایک ہی پیغام تھا کہ ہم جو ہے اپنی یوتھ کو ظاہر ایک تو یہ کہ ہماری یوتھ کو پڑھنا چاہیے، ریسرچ کرنی چاہیے، اور پھر جو ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہیے. میں اس میں ایک چیز یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہم جب تک ایک ویژن کے ساتھ کام نہیں کریں گے، جب تک ہمیں یہ نہیں پتہ ہوگا کہ ہم نے آگے کرنا کیا ہے، تو ہم تب تک ترقی نہیں کر سکتے ہیں. جو بھی کام کریں یوتھ کے لیے خاص طور پہ میں یہ بات کہوں گا کہ آپ خود جو ہے نا، آپ کے اندر ایک لیڈر موجود ہوتا ہے، آپ کے اندر خود ایک صلاحیت ہوتی ہے، اس صلاحیت کو ضائع مت کریں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری جتنی بھی یوتھ ہے، میں کبھی کبھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ عجیب قسم کی حرکتوں میں پڑ گئے. ٹک ٹاک کے اندر عجیب قسم کی ویڈیوز بن رہی ہوتی ہیں، سوشل میڈیا کا بے دریغ غلط استعمال ہو رہا ہوتا ہے، اور ہم ایک جو ہے امیچور قوم کی طور پر سامنے آ رہے ہیں. تو یہ انتہائی خطرناک چیز ہے. ہمیں چیزوں کی مطلب ریسرچ کرنا چاہیے، ہمیں چیزوں کو پڑھنا چاہیے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم بہرحال ایک قوم ہیں، ہم ایک قوم ہے، ہمیں اس انداز میں آگے بڑھنا چاہیے، سوچنا چاہیے اور ایک ویژن کے ساتھ کام کرنا چاہیے. بے شک. جزاک اللہ شاہ جی. ویژن، سوچ آگے بڑھنے کا. حافظ صاحب 30 سیکنڈ میں کوئی پیغام آپ کا؟ 30 سیکنڈ میں بس یہی ہے کہ رمضان ہمارا ٹریننگ گراؤنڈ تھا، ہم ابھی باہر آئے، تو جو بھی وہاں سے رنگ چڑھائیں کم از کم اس سے تھوڑا تھوڑا لے کر اگلے 11 مہینے میں ایسا ہو کہ 11 مہینے ختم ہوں تب جا کے جو مٹیریل ہمارے پاس سیو ہے تب ختم ہو، تاکہ پھر ہم ریچارج کر لیں اپنی بیٹری کو اگین اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے، اچھی باتیں سیکھنے سے. کیا خوبصورت پیغامات ہیں. 11 مہینے کی بیٹری چارج کریں ایک اچھے ویژن کے ساتھ. میرے خیال میں یہ 2 پیغام انتہائی خوبصورتی کے ساتھ شاہ جی نے، حافظ صاحب نے یہاں آپ کے سامنے پیش کیے. آج کے پورے دن اسلام چینل اردو نے کوشش کی کہ عید کی کچھ خوشیاں آپ کے ساتھ بانٹنے کی کوشش کی جا سکے. اسلام چینل اردو کی جانب سے، روحان بن شمس کی جانب سے، شاہ جی کی جانب سے، شیخ صاحب کی جانب سے، ہماری پوری ٹیم کی جانب سے آپ سب کو ایک مرتبہ پھر عید مبارک. امید ہے کہ آپ کا آج کا دن اچھا گزرے، آنے والا دن اچھا گزرے، آنے والے دن اچھے گزریں، اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی خوشیوں کے ساتھ دوبارہ مستقبل میں ملنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کو عید مبارک، اور انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے کسی پروگرام میں.